اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسا پاکیزہ ماحول بنا تھا کہ ہر ماں اور ہر باپ اپنے بچوں کو جنت کا راستہ دکھایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد کے لیے صفیں ترتیب دے رہے ہیں، میدان جہاد کے اندر صفیں ترتیب دے رہے ہیں. ایک بچہ چھوٹا بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں. حالانکہ پتہ ہے میدانوں میں مال نہیں ملا کرتا، دولت نہیں ملا کرتی. بچہ ہے کھلونوں کا شوقین، شوق رکھنے والا، اور جیسے کہیں کہ اب تک اس کے چھوٹے چھوٹے شوق ہوتے ہیں، دلچسپیاں ہوتی ہیں، لیکن گھروں کا ماحول ایسا پاکیزہ ہے. چاہت ہے تو جنت کی چاہت ہے، ہمارے ہاں چاہت ہے تو گاڑی کی چاہت ہے، موبائل کی چاہت ہے. جو ماحول بچوں کو ملتا ہے بچوں کے دلوں کے اندر وہی چیزیں پروان چڑھتی ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے میدان میں جانا ہے. کہا بیٹے آپ تو چھوٹے ہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ وہ پنجوں پہ کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ دیکھو نا میں بڑا لگ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بیٹے تو چھوٹا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ جو لڑکا ہے اس نے آپ نے اسے اجازت دے دی میدان میں جانے کے لیے، مجھے اجازت نہیں دے رہے. کہا وہ تم سے بڑا ہے. کہا یا رسول اللہ کشتی کرا دیں، اگر میں اس سے جیت گیا پھر تو مجھے اجازت مل جائے گی نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کشتی کر لو. اس کے کان میں کہتا ہے ارے بھائی تجھے تو اجازت ملی گئی ہے، تو گر جانا تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے. سبحان اللہ، یہ ہے جنت کا شوق اس پاکیزہ ماحول کے اندر. آخرت کے لیے مائیں اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتے تھی، باپ اپنی تربیت آخرت کے لیے کیا کرتا تھا. ان کے گھروں کا مزاج ہی آخرت سنوارنے کا ہوا کرتا. سابقوا الی مغفرۃ، ایسی کہانیاں لگتی ہیں کہ پتہ نہیں یار ایسی بات ہے، بلکہ بس اوقات جنت کے تذکروں سے بعض نادان مذاق سمجھتے ہیں کہ ایسی جنت کا شوق دلاتے رہتے. قرآن کا ایک تہائی حصہ جنت کے شوق میں بھرا پڑا ہے.